کرنے لگتے ہیں, لوگوں سے گمراہ بیان کرنے لگتے ہیں, اللہ کے فیصلے پر اور تقدیر پر راضی نہیں ہوتے ہیں, پھر ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے فیصلہ کیا تھا لیکن تم کو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے, لیکن وہ اچھا تھا, تم اس پر راضی نہیں ہوئے, تم شکوے شکایت کرنے لگے تو اس کا دیکھو اوپر سے ایک عذاب اور آ گیا اور تکلیفیں بھی تمہیں دوسری لائق ہونے لگی. تو میرے دوستو اللہ بڑا حکیم ہے, حکیم ہے. آج بھی جو بے شکیاں ہر گھر کے اندر ہے, ہر آدمی کے اندر ہے, اس کو یہ شکایت ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا. یہ شکایت ہے ہر آدمی کو کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہوتا نہیں. میرے پیارو, جیسے اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ, اس پر قناعت اختیار کر لو, صبر اختیار کر لو. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس, کہ دیکھو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا تمہارے لیے اسی پر راضی ہو جاؤ, لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے, کبھی کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اس کا اور کوئی سفر کا واقعہ تھا, اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا, کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے, ایسا بندہ کوئی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے اور نبی اپنے زمانے کا ہر اعتبار سے بڑا ہوگا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پسند نہیں آئی, کیونکہ علم کا معاملہ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے, واللہ اعلم بالصواب. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام دے دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آپ سے بھی بڑا ایک بندہ ہے میرا جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے اور وہ فلاں جگہ رہتا ہے, اس کے ساتھ ایک سفر کر کے آؤ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی ہے, چاہے میں کچھ بھی کہوں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. ایک جگہ سمندر بڑا, دریا پڑی, ان دونوں کو کوئی بٹھا ہی نہیں رہا تھا. ایک ناؤ والے نے, کشتی والے نے دونوں کو بٹھالا, لیکن جب وہ کنارے پر لگنے کو آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کیا, اس ناؤ کے اس کشتی کے تختے توڑ دیے اور اس کو عہدیدار بنا دیا. اس کو جب عہدیدار بنا کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے, بول پڑے یہ آپ نے کیسے کیا, لگا کہ یہ شریعت نے کہا تو آپ نے بڑی عجیب چیز کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ میں نے کہا تھا کہ بولنا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی طلب کی. پھر جب آگے گئے تو ایک لڑکا تھا, معصوم بچہ تھا, نابالغ بچہ تھا, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بڑے معصوم بچہ تھا, خطاؤں سے پاک تھا, گناہوں سے بالکل پاک تھا, آپ نے اس کو بنا بات قتل کر دیا, پھر بول پڑے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے شرط رکھی تھی کہ آپ کو بولنا نہیں ہے, آپ پھر بول گئے. پھر جب آگے گئے ایک جگہ اور گئے تو وہاں پر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کام کیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بولنا نہیں ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں کی حکمت تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ساری نصیحتیں بتائی. دیکھیے کہ میں نے ناؤ کو اس لیے توڑا کہ دوسری بات ہے ناؤ لگتی تھی کہ وہاں کا بادشاہ ظالم تھا اور جو صحیح ظالم کشتی ہوا کرتی تھی وہ ان کو قبضہ کر لیا کرتا تھا, ضبط کر لیا کرتا تھا. اس لیے میں نے اس کو عہدیدار بنا دیا. کہا کہ بچے کو تو بدل لیا آپ نے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدلا دیا تھا کہ آگے چل کے یہ بچہ سرکش بنے گا اور اتنا بڑا یہ کافر بنے گا کہ اس کے جو ماں باپ ہیں, نیک صالح ہیں, وہ بھی اس کی وجہ سے کفر اختیار کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا, میں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری اولاد دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو دوسری اولاد دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہوتے
پیدا ہوا جس کا آگے چل کے نام سامری بنا، اور اسی ماں کے اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے بچے کو پہاڑ کے اندر ڈال دو. انہوں نے اپنے بچے کو پہاڑ کے اندر ڈال دیا. ایک بچہ گئے تو موسیٰ نبی ہونے آگے چل گئے، وہ فرعون کے محل کے اندر گئے، اور دوسرا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اندر گیا. اللہ کا فیصلہ، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، وہ اسی کے محل کے اندر پڑھ کے بڑا ہوا اور آگے چل کے نبی بنے. اور وہ بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ اپنے بچے کو ایسا کرو کہ پہاڑ کے اندر ڈال دو، اس کو جبرائیل نبی علیہ السلام کھانا کھلایا کرتے تو اس کو جوان کیا، اور وہ آگے چل کے بہت بڑا کافر بنا، سامری بنا، جادوگر بنا. تو یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ہم بنتے ہیں، ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہو اس کو قبول کرنا ہے. ایک بات ہے اور آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں کہ ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دوبارہ انسانوں کی میرے بندوں کی روح نکال دو، کبھی کسی پر ترس آیا؟ کہا کہ ہاں دو بندے ایسے تھے کہ ان پر بڑا ترس آیا، دو بندے ایسے آئے. کہا ایسا تھا، طوفان آیا اور اس طوفان کے اندر وہ جتنے بھی جہاز کے اندر لوگ بیٹھے تھے سب کے سب گر گئے، اور وہ جہاز گھٹ گیا اور سب کے سب سمندر کے اندر ڈوب گئے. کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے لکڑی کے دم کر لو، بہرحال اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو کر لو. تو میرے دل کے اندر بڑا خیال آیا، اس بچے میں بڑا رحم آیا کہ اس کا تو کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتے دار نہیں ہے، یہ بنائے پہلے ظاہری علاقہ ہے، اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے غذا کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، لے دے کر ایک بات ہی اللہ کا حکم دے دیا کہ اس کی جو ماں کا سہارا ہے اس کو بھی چھین لو. مجھے بڑا افسوس لگتا ہے، سہارا اس کو بڑا رحم آیا. کہا کہ دوسرا موقع کا کون سا تھا؟ کہا کہ ایک بادشاہ تھا شداد، ایک بادشاہ تھا شداد، جس نے اپنی جمع کر کے اتنی ساری لگا دی تھی اور دنیا کے اندر جنت بنوائی گئی. لیکن جب وہ خود اس کو دیکھنے گیا تو خود اس کو نہیں دیکھ پایا. وہ گھوڑے کے دو پیر اس کے گیٹ کے اندر تھے، وہ جنت میں تو باہر تھے. تو مجھے بڑا رحم آیا کہ اس نے پوری زندگی کی اپنی کمائی اس کو جنت کو بنانے کے لیے لگا دی اور خود ہی اس کو دیکھ نہیں پایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم جو یہ بول رہے ہو میں نے دو آدمیوں پر ترس کھایا نہیں، تم نے ایک ہی آدمی پر ترس کھایا تھا. وہ بچہ آگے چل کے بادشاہ بنا، اس نے جنت بنوائی تھی، وہ حقیقت ایک ہی آدمی تھا. تمہارا فرشتہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی اس کا پالن ہار کون بنے گا، اس کو ٹھکانا کون کرے گا، اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کے دودھ کا انتظام کون کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی پرورش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پالا، اس کو ایسا پوسا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نوازا کہ اس نے دنیا کے اندر جنت بنا دی. پھر اللہ کا فیصلہ ایک اور آیا، دیکھو یہ خود اس کو نہیں دیکھ پائے، اس کی حکم کر لو. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. جیسا بھی فیصلہ ہے، جیسا بھی جسمانی طور پر بنایا ہے، جیسی آواز دی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے چال دی ہے، جیسا ڈھنگ دیا ہے، سب کو قبول کرنا چاہیے. آج اگر دنیا کا نقشہ آپ دیکھیں گے تو بڑی بےچینی ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے، ایک بڑی تکلیف مسلمان کے دل کے اندر ہے کہ ایک سال سے فلسطین کی غزہ پٹی کے اندر بمباری ہو رہی ہے. ایک سال ہو گیا، اور پھر پرسوں بھی جب سنا کا معاہدہ ہو گیا، ساری بات چیت ہو گئی، جنگ بندی کی جا، انہوں نے پھر بمباری کی تھی، اس کو لوگ پھر شہید ہو گئے. لیکن یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قبول کر لیا ہے اور کہا کہ میں تمہیں اپنا قرب حاصل کروں گا، تمہیں اتنی تکلیفوں پائیں گے، میں تمہیں شہیدوں کے اندر شامل کروں گا. کل قیامت کے دن تم حضرت حمزہ کے جھنڈے کے پیچھے ہو گئے. کل قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام کے چچا کے جھنڈے کے پیچھے ہو گئے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دوسرا سبب دیکھو یہ بھی ملتا ہے، ان کا کھانا بند کر دیا، ان کا پانی بند کر دیا، پہننے کے لیے کپڑے بند کر دیے، ساری تکلیفیں ان کو دے دی گئی.
پانی کے اندر دھویا اور جب وہ نرم ہو گیا تو ہم نے اس کو کھا لیا. اور اتنے خطرناک شعیب ابی طالب کے اندر حالات ہو چکے تھے کہ کافروں کو رحم آنے لگا تھا تو وہ خود چھپ چھپ کر کھانا پہنچانے لگے تھے. تو یہ حال تھے. غزہ والوں نے دکھایا کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, تم نے نانا کا سب سے سچا پیروکار ہو. تو یہ سارے ایسے نہیں ہیں, سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ اگر سوچیں یہ بے چینی ہے, یہ تکلیف ہے کہ غزہ والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ مسلمان ہے, وہ اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ قرآن کو ماننے والے ہیں, وہ رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں, وہ تراویح پڑھنے والے ہیں. یاد رکھو پیارو, سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب اللہ کی نزدیک کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا. لیکن شعیب ابی طالب کو دیکھو, گھاٹی کے اندر بند کر دیا. پینے کے لیے پیاس پانی نہیں تھا, کھانے کے لیے کھانے نہیں تھا, بچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے, مائیں تڑپ رہی تھی, بھوک سے ایسا حال ہو گیا تھا کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہے, ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. اور دیکھو یہ غزہ کے مسلمان جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سبب ہے, ہمارے لیے بھی عبرت ہے. دیکھو ہندی مسلمانوں تم بھی تیار ہو جاؤ, تمہارے لیے یہ کوئی دور نہیں ہے. ایسے حالات تمہارے اوپر بھی آنے, ہوش کی ناخن لے لو, اپنے اعمال کو درست کر لو. صرف یہی پیغام نہیں ہے, ہمارے لیے بھی سبب ہے کہ دنیا کے اندر کبھی بھی ایسے واقعات ہو گئے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہم اپنے معاملات کو دیکھیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حالات ہم پر کیوں مسلط ہو جائیں. تو وہ سارے کے سارے سبب ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ دیکھو اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کا راضی رہنا چاہیے. اور بندہ ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب بھی اللہ جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے ہم اس پر راضی ہیں. وہ ہمارا مالک ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن وہی چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے لیکن وہ ہمارے لیے خراب ہوا کرتی ہے. تو اللہ کا فیصلہ جیسا ہے اس پر سر قلب تسلیم کرنا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے اور خطہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اللہ بما قسم اللہ لك تكن امر الناس. جب فیصلے ماننے والوں کے اللہ کے حکم تبلیغ کو ماننے لگو گے تو یہ پریشانی جو معاشرے کے اندر ہے, یہ پریشانی جو معاشرے کے اندر ہے کہ اللہ کا دیا ہوا